وعلی ھذا ولو سلم العبد مباحت دمے بجنایت عند الغاصب اور عند البائع بعد البیع. اور اگر غاصب نے یا بائع نے غلام کو مالک کے یا مشتری کے حوالے کیا، سب محذوف ہے. وَلَوْ سَلَّمَ الْغَاصِبُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَالِكِ یا بائع إِلَى الْمُشْتَرِي. اگر غاصب غلام کو مالک کے حوالے کرے یا بائع غلام کو مشتری کے حوالے کرے، مباحت دمے بجنایت، اس حال میں کہ وہ غلام جرم کی وجہ سے مباح الدم ہو، یعنی اس نے زنا کیا ہے، تمام شرائط پائی جا رہی ہیں تو اسے رجم کیا جائے گا، مباح الدم ہے. کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. تو غاصب نے یا بائع نے مالک یا مشتری کو غلام اس حال میں دیا کہ غلام مباح الدم ہے، بے جنایت، کسی جنایت کی بنیاد پر، لیکن یہ جنایت غاصب کے پاس پائی گئی ہو یا بائع کے پاس پائی گئی ہو. بے جنایت عند الغاصب، ایسی جنایت کی وجہ سے مباح الدم ہوا ہے جو جنایت غاصب کے پاس پائی گئی ہے، یا پھر وہیں بیٹھ گیا چوروں کی طرح سے، یا وہ جنایت بائع کے پاس پائی گئی ہے، یعنی غصب کر کے غلام کو لے کے گیا، جس وقت اس نے غصب کیا وہ مباح الدم نہیں تھا، اپنے پاس لے کے گیا، وہ مرتد ہو گیا، کسی کو قتل کر دیا، زنا کا جرم اس سے سرزد ہو گیا، تو غاصب کے پاس وہ مباح الدم ہوا. ایسے ہی بائع نے غلام کو مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا، فروخت کرنے کے بعد ابھی غلام کو مشتری کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اسی بائع ہی کے یہاں وہ غلام مباح الدم ہو گیا جنایت کی وجہ سے. اب مباح الدم ہونے کے بعد غاصب نے وہ غلام مالک کو دے دیا، یا مباح الدم ہونے کے بعد بائع نے اس غلام کو چونکہ بیچ دیا تھا اس لیے مشتری کے حوالے کر دیا. اب پھر کیا ہوا؟ جب مشتری کے حوالے بائع نے وہ غلام کر دیا یا مالک کے حوالے غاصب نے وہ غلام کر دیا، فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ أَوِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الدَّفْعِ لَزِمَهُ الثَّمَنُ. تو اگر مالک کے پاس وہ غلام ہلاک ہو گیا جس کا غلام غصب کیا تھا اسے دے دیا، اور ابھی
اس پر حد قائم نہیں کی گئی تھی کہ اس مقتول کے عوض اسے قتل کیا جائے یا زنا کی بنیاد پر اسے سنگسار کیا جائے یا ردت کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے، ابھی اس پر حد قائم نہیں کی گئی۔ مالک کو غلام مل گیا، مشتری کو غلام مل گیا، اور ابھی حد نہیں قائم کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہی کسی آفت سماوی کی بنیاد پر وہ غلام ہلاک ہو جائے، وہ غلام مر جائے۔ تو جب غلام مر گیا تو جس جنایت کی وجہ سے وہ مباح الدم ہوا تھا اس کی وجہ سے ہلاک ہونا نہیں ہوا، اور غاصب نے مالک کو غلام دے دیا تھا، اس لیے وہ بری الذمہ ہو جائے گا، ادا پالی گئی ہے۔ ایسے ہی جب بائع نے مشتری کو غلام دے دیا ہے اور مشتری کے پاس وہ غلام آفت سماوی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اس جنایت کی بنیاد پر اس پر ابھی حد نہیں قائم کی گئی ہے، تو مشتری پر لازم ہوگا کہ جو غلام کا ثمن ہے جس پر جانبین کا اتفاق ہوا تھا جتنے روپے پر، وہ بائع کے حوالے کرے، کیونکہ ادا کرنا یہ پا لیا گیا ہے، روزانہ کی عادت بنا لیا ہے۔ تو کیا ہے؟ ارے تو کہیں بھی گیا تھا، روزانہ کی عادت بنا لیا، روزانہ یہی کرتا ہے، دیر میں آنا دیر میں آنا۔ اب دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں نام کے آگے نشان لگا دوں گا۔ تو اصل ادا غاصب کی جانب سے پالی گئی ہے، اصل ادا بائع کی جانب سے پالی گئی ہے، اس لیے غاصب پر اب کچھ لازم نہیں ہے۔ بائع یہ مشتری سے ثمن لے گا جتنا طے ہوا تھا، کیونکہ یہ ہلاک اس جنایت کی جانب منسوب نہیں ہے اور دینا پا لیا گیا۔ لیکن اگر مالک کو غلام مل گیا یا مشتری کو غلام مل گیا، ملنے کے بعد اسی جنایت کی بنیاد پر ہلاک ہوا، کسی کو قتل کیا تھا اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا مالک کے پاس، یا مشتری کے پاس اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ، اور اگر اسی جنایت کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، آفت سماوی کی بنیاد پر وہ ہلاک نہیں ہوا، استند الہلاک الی اول سببی، تو یہ مرنا، یہ ہلاک ہونا اول سبب کی جانب منسوب ہوگا، یعنی وہی سبب جو غاصب کے پاس پایا گیا تھا، وہی سبب جو بائع کے پاس پایا گیا تھا، اسی کی بنیاد پر یہ ہلاک ہوا ہے۔ تو جب اسی سبب کی بنیاد پر ہلاک ہوا ہے تو گویا یہ ہلاک ہونا بائع ہی کے پاس ہے، یہ ہلاک ہونا غاصب ہی کے پاس ہے، اس کے ہاں سبب پایا گیا تھا، اسی کی جانب یہ ہلاک ہونا منسوب ہے، تو اسی کے پاس ہلاک ہونا پایا گیا، اور جب اسی کے ہاں ہلاک ہونا پایا گیا تو ادا کہاں کیا؟ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْأَدَا، تو گویا یہ اس درجے میں ہو گیا کہ ادا ہوئی ہی نہیں، اور جب ادا نہیں پائی گئی تو ایسی صورت میں مغصوب منہ، یعنی مالک غاصب سے اس غلام کی قیمت کا تاوان لے گا۔ پہلے میں ثمن بولا تھا بائع اور مشتری والے میں، یہاں قیمت کا تاوان لے گا،
قیمت اور ثمن میں فرق قدوری میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا. کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو بتائے گا نا کہ نہیں معلوم ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ آدھے سے کم لوگوں کو معلوم ہے. بازار ریٹ کو قیمت کہتے ہیں. میں نے اشارہ بھی کر دیا ہے فرق کی طرف. جانبین کا اتفاق جس پر ہوتا ہے اسے ثمن کہتے ہیں. یعنی ہم یہ کتاب 10 روپے میں بیچ دیں آپ سے، آپ خرید لیں تو یہ 10 روپیہ ثمن ہے. بازار میں اس کی قیمت 50 روپیہ ہے تو وہ قیمت ہے نا. ٹھیک ہے. ہم اس کو آپ کے ہاتھ بیچ دیں 20 روپے میں، 10 روپے میں، آپ اس کو 10 یا 20 میں خرید لیں تو وہ 10 روپیہ کیا ہے؟ ثمن ہے. لیکن 10 ہی روپیہ اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے. ویلو 100 روپیہ 75 روپیہ جو بھی ہو وہ کیا ہے؟ قیمت ہے. تو غاصب سے مغصوب منہ مالک اس غلام کی قیمت لے گا کیونکہ ادا کرنا نہیں پایا گیا، اور مشتری مالک سے بائع سے اپنا ثمن واپس لے گا کیونکہ مشتری نے غلام کو وصول ہی نہیں کیا گیا، غلام اسے ملا ہی نہیں. جب ہلاک ہونا اسی سبب کی جانب منسوب ہے جو بائع کے پاس پایا گیا ہے، تو اب بائع نے مشتری کو غلام دیا ہی نہیں. اگر مشتری نے ثمن دے دیا تھا تو اپنا ثمن بائع سے واپس لے گا، اگر نہیں دیا تھا تو کچھ لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. والمغصوبۃ اذا ردت حاملا، اور مغصوبہ باندی جب حاملہ ہونے کی حالت میں واپس کی جائے، بفعل عند الغاصب، ایسے فعل کی وجہ سے جو غاصب کے یہاں پایا گیا ہے، یعنی خود غاصب کے فعل سے وہ حاملہ ہوئی ہے یا مالک کے علاوہ کسی اور کے فعل کی، کسی اجنبی کے فعل کی بنیاد پر وہ حاملہ ہوئی ہے. کیونکہ اگر مالک ہی کے فعل سے وہ حمل سے ہے تو ایسی صورت میں اسی کی جانب منسوب ہوگا، سب اس کی ملکیت میں ہے تو حکم متعلق نہیں ہوتا ہے. اور مغصوبہ باندی جب حاملہ ہونے کی حالت میں واپس کی جائے ایسے فعل کی وجہ سے جو فعل غاصب کے یہاں پایا گیا ہے، فماتت بالولادت، اور پیدائش کے وقت وہ مر جائے. اگر پیدائش کے علاوہ کسی آفت سماوی کی بنیاد پر مر جائے، پیدائش کی حالت میں انتقال نہ ہو، فماتت بالولادت، اگر ولادت کی حالت میں پیدائش کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، اندل مالک، مالک کے پاس، غاصب نے دے دیا مالک کو لیکن وہ حاملہ ہے اور پیدائش کی وجہ سے مالک کے پاس وہ باندی کیا ہوئی؟ ہلاک ہو گئی، مر گئی. کسی اور آفت کی بنیاد پر اس کا انتقال کرنا نہیں ہے. لا یبرأ الغاصب عن الضمان عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. تو یہ ہلاک ہونا بھی اس سبب کی جانب منسوب ہوگا جو غاصب کے یہاں پایا گیا، اور جب اسی سبب کی جانب منسوب ہے تو یہ باندی کا مالک کو دینا ہی نہیں پایا گیا، اور جب دینا ہی نہیں پایا گیا تو غاصب تاوان سے بری نہیں ہوگا بلکہ اسے مالک کو تاوان دینا ہوگا. لا یبرأ الغاصب عن الضمان، تو غاصب یہ ضمان سے بری نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، بلکہ اسے تاوان دینا ہوگا. ثم الاصل فی هذا الباب هو الادا.
پھر اس باب میں ادا اور کی جو دو قسمیں ہیں، ادا ادائے کامل یا قاصر، اور پھر اس کے بعد میں قضا کی بحث آئے گی۔ تو اس باب میں اصل وہ ادا ہے، کاملاً کانا اور ناقصہ، خواہ ادا کامل ہو یا ادا قاصر ہو۔ ادا اور قضا کے باب میں ادا اپنی دونوں قسموں کے ساتھ مقدم ہے، وہی اصل ہے، اور قضا یہ اس کا خلف ہے۔ اگر اصل کا امکان ہوگا تو خلف کی جانب نہیں پھیریں گے۔ اصل ادا ہے، ادا ادائے کامل کا امکان ہو یا ادائے قاصر کا تو اسی پر محمول کریں گے۔ ہاں اگر ادا کا معنی متعذر ہو جائے تو تعذر کی بنیاد پر اب وہاں قضا کی جانب اس کو پھیرا جائے گا۔ جب تک ادا کا معنی مراد لینا ممکن ہے، قضا کی جانب اسے نہیں پھیرا جائے گا، کیونکہ اصل معنی کے ممکن ہوتے ہوئے فرع کی جانب، بدل کی جانب، خلف کی جانب نہیں پھیرا جاتا۔ ثم الاصل فی ھذا الباب، پھر احکام قضا اور ادا میں اصل ادا ہے، خواہ ادا کامل ہو یا ناقص ہو۔ وانما یسار الی القضاء عند تعذر الادا، قضا کی جانب اس وقت پھیرا جاتا ہے جب ادا متعذر ہو جائے۔ تعذر ادا کے وقت میں قضا کی جانب پھیریں گے، یعنی جب ادا کا پایا جانا ممکن ہی نہ رہے تو اب ایسی صورت میں وہاں قضا کی جانب اس کو پھیر دیں گے، قضا کا معنی مراد لیں گے۔ اس کی چند مثالیں یہ دے رہے ہیں۔ وَلِہَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْغَصْبِ، عام طور پہ دراہم و دنانیر متعین کرنے سے بھی ہمارے نزدیک متعین نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب آپ سے خریدی 10 روپے کا سکہ دکھا کر کے کہ اس کے عوض خرید رہا ہوں، تو ہم پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی 10 روپیہ دیں، کوئی بھی 10 روپیہ دے سکتا ہوں۔ دراہم و دنانیر یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، دکھایا کوئی اور، دے دیا کوئی اور، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مبیع میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، سامان متعین کرنے سے متعین۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ دراہم و دنانیر متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 100 روپیہ میرے پاس امانت کے طور پہ رکھ دیا تو وہ 100 امانت کا متعین ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اسے رکھ لوں اور اس کے عوض دوسرا آپ کو دے دوں۔ امانت میں وہ کیا ہو جاتا ہے، متعین ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 100 روپیہ آپ نے میرے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہے، میں اسے استعمال کر لوں اور اس کے عوض آپ کو دوسرا دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو آپ سے پہلے اجازت لینی پڑے گی، پھر وہ امانت نہیں رہ جائے گا، پھر وہ امانت نہیں ہوگا۔ تو امانت میں وہ متعین ہے۔ ایسے ہی میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ یہ 10 روپیہ لو، اس کے عوض کتاب خرید رہا ہوں میرے لیے، تو وہ 10 روپیہ متعین ہے۔ اور غاصب نے کوئی درہم و دینار یا روپیہ غصب کر لیا تو جو غصب کیا ہے وہ متعین ہے، وہی واپس کرنا ہوگا۔ تو عام ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دراہم و دنانیر یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، لیکن جہاں امانت کا معنی پایا جاتا ہے وہاں دراہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں۔ آپ کو امانت کے طور پہ دیا، خریدنے کے لیے دیا، وہاں بھی وہ امانت ہی ہے،
اسی لیے وہ متعین ہو جاتا ہے. غاصب نے غصب کر لیا تو اس کا تو ہوا نہیں، وہ بھی امانت ہی کا ہوتا ہے اصل مالک کا، لیکن غصب کیا ہے، تعدی کیا ہے، اس لیے وہ بھی متعین ہوتا ہے. تو جب وہ متعین ہے اسی کو یہ کہتے ہیں وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالِ، اسی وجہ سے یعنی تعذر ادائی کے وقت قضا کی جانب پھیرا جائے گا. اسی بنیاد پر ودیت میں، وکالت میں، غصب میں مال متعین ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ادا کا معنی ممکن ہے. ادا یہی ہے کہ وہی چیز واپس کرے، اسی کے عوض خریدے، جو غصب کیا ہے وہی دے. وَلَوْ أَرَادَ الْمُودِعُ وَالْوَكِيلُ وَالْغَاصِبُ، اس کے ہوتے ہوئے جو امانت کے طور پہ رکھا ہے یا وکالت میں جو دیا ہے یا غاصب نے جسے غصب کیا ہے. کتاب آج بھی نہیں لایا ہے کیا؟ تو اپنی کتاب میں کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اور اگر مودے چاہے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، والوکیل ہو، اچھا ودیت رکھنے والا یعنی جس کے پاس جو رکھا ہے، اور والوکیل ہو، اور وکیل، اور والغاصب اور غاصب اگر یہ چاہیں ان یمسک العین، کہ اس عین کو روک لیں، اس درہم و دینار کو روک لیں، وَيَدْفَعُ مَا يُمَاثِلُهُ، اور اس کے مثل دوسرا دے دے. تو مثل دینا یہ قضا ہے، اور اس عین کو بین ہی اسی کو دینا یہ کیا ہے؟ ادا ہے. امکان ادا کے وقت قضا کی جانب نہیں پھیرا جاتا، اس لیے اگر وہ عین موجود ہے تو وہی عین دینا ہوگا. اس کے مثل دوسرا 100 روپیہ یہ دینا صحیح نہیں ہے. وَيَدْفَعُ مَا يُمَاثِلُهُ، اور چاہے کہ اس کے مثل ہم دے دیں، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، تو اسے اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ عین کو روک لے اور اس کے مثل دے، کیونکہ مثل دینا یہ قضا ہے، عین دینا یہ ادا ہے. امکان ادا ہوتے ہوئے قضا کی جانب نہیں پھیرا جائے گا. وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فِيهِ، اور اگر بائع نے کوئی چیز بیچی اور مبی مشتری کے حوالے کر دیا، وسلمہ، اور وہ چیز مشتری کے حوالے کر دی، فظہر بھی عیب، پھر اس مبی میں کوئی عیب کسی عیب کا پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے، کان المشتری بالخیار، مسئلہ یہ پڑھ چکے ہیں. تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ وہ سامان لے لے اس عیب کے ہوتے ہوئے. راضی ہو جائے، ٹھیک ہے عیب ہے کوئی بات نہیں میں لے لوں، اور اگر چاہے تو واپس کر دے، اپنا پیسہ لے لے. تو اس مبی کو لینے اور بیع کو ختم کرنے کا اسے اختیار ہوگا. اور لینے کا اختیار اس لیے ہے کہ ادا کا معنی یہاں پایا جا رہا ہے. اصل ادا یہ یہاں متحقق ہے، بائع نے مشتری کے حوالے کر دیا ہے. تو جب اصل ادا کا معنی یہاں متحقق ہو چکا ہے تو اسے لینے کا بھی اختیار ہوگا. اور اصل مقصود خریدنے سے یہ ہوتا ہے کہ عیوب سے خالی ہو، عیب کا پتہ چل گیا، اس لیے واپس کرنے کا بھی اختیار ہوگا. لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ ہم غلام کو روک لیں، اس شے کو روک لیں، اور عیب کی بنیاد پر جو اس میں کمی آئی ہے اس کمی کا پیسہ واپس لے لیں، تو یہ پیسہ کیا ہے؟ مثل ہے.
غلام دے دیا ہے، یہ کیا ہے؟ ادا ہے. تو غلام دے دیا ادا ہے، یا تو اسی کو واپس کر لے یا اسی کو رکھے. اور عیب کی بنیاد پر جو کمی ہوئی ہے اس کے عوض پیسہ لینا، یہ کیا ہے؟ اس کی مثل پیسہ لینا، یہ کیا ہے؟ قضا ہے. تو قضا کی جانب یعنی اس کا مثل لینے کا اسے اختیار نہیں ہوگا. اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے غلام کو، نہیں لینا چاہتا، واپس کر دے. اور اگر لینا ہے تو اسی قیمت پر لے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلام کو تو روک لے اور کہے اس میں یہ عیب ہے لہذا ثمن میں سے آپ 200 روپیہ 500 روپیہ واپس دیجیے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دینا قضا ہے، اور قضا کی جانب ان تعذر ادا کی صورت میں پھیرا جاتا ہے، بغیر تعذر ادا کے قضا کی جانب نہیں پھیرا جاتا. وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ، اور اسی بنیاد پر کہ ادا اور قضا میں اصل کیا ہے؟ ادا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں الواجب علی الغاصب رد العین المغصوبہ. آپ نے اس کے بہت سارے جزیات پڑھے ہوں گے قدوری میں، یہاں سارے جزیات کا یہ اشتیاب نہیں کریں گے، ایک ضابطہ بتا دے رہے ہیں. اگر کسی نے غصب کر لیا کوئی چیز، یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی، اور غصب کرنے کے بعد اس مغصوب میں، شے مغصوب میں تغیر واقع ہو گیا کچھ. اگر تغیر یسیر ہے جس سے اس شے کا نام وغیرہ نہیں بدلا، تو ایسی صورت میں غاصب مالک کو وہ چیز واپس کرے. لیکن اگر اس میں تغیر فاحش ہو جائے کہ اس کا نام بھی بدل جائے، کام بھی بدل جائے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک اب اس چیز کو واپس کرنا غاصب پر لازم نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اس کے مثل کو دے گا وہ. یہ ہمارا مذہب ہے. امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا نام بدل گیا ہے، ادا اصل ہے، اور امکان ادا کے وقت قضا کی جانب نہیں پھیرا جاتا ہے، اس لیے اسی کو دے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وہی ہو تب نا، وہ چیز تو بدل گئی ہے. کیا ہے؟ وہ بے اعتبار ان الاصل هو الادا، اور اس اعتبار سے کہ اصل ادا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ غاصب پر عین مغصوبہ کا واپس کرنا واجب ہے، کیونکہ وہی ادا ہے، اگرچہ ادائے کاسر سے ہی. وَإِن تغیرت فی ید الغاصب، اگرچہ اس کا نام اور کام بھی غاصب کے قبضے میں بدل گیا، تغیراً فاحشاً بہت زیادہ. وَيَجِبُ الْعَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ، اور نقصان کے سبب جو کمی آئی ہے اس کمی کی تلافی واجب ہوگی. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. ہمارا مذہب کیا ہے کہ اب اسے واپس نہیں دینا ہے بلکہ اس کی قیمت دینی پڑے گی. غاصب اس لیے کہ اس عمل غاصب کی بنیاد پر اس چیز کا نام اور اس کا کام بدل گیا، تو اب وہ چیز وہی نہیں رہی، اور جب وہی نہیں رہی تو اسی کو دے گا تب بھی ادا نہیں ہے، اس کے مثل کو دے گا تو بھی ادا نہیں ہے. ہر صورت میں قضا ہی قضا ہے. تو اب اس نقصان کے ساتھ وہ چیز دینا یہ ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مثل کو، اس کی قیمت کو دینا پڑے گا. اس کی مثال میں یہ لگ گئی ہے. چلو